کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ تھے رات کو بہت کم سوتے. یہجعون ہجوع سے، ہجوع کا مطلب نوم اللیل، رات کی نیند. رات بہت کم سوتے اور کچھ وقت سو کر بیدار ہوتے، رب تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے، جو کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل. یہ ان کا خاصہ، اس بنا پر ان کو یہ باغات اور یہ چشمے اور نعمتیں دی گئیں یا دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لیتے رہیں گے، لیتے ہی رہیں گے، کبھی ناغہ اور تعطل اور انقطاع نہیں ہوگا. تو رات کو اٹھنا، رب تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، دعائیں کرنا، یہ ان کا عمل تھا. رات کا وقت قبولیت کا وقت. اور جب آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے. اس کی صفت ہے نزول، حق ہے، ہمارا ایمان ہے. نزول فرماتا ہے، اس کے نزول کی کیفیت ہم نہیں جانتے. جو چیز بتا دی اس پر ایمان ہے. جو چیز مخفی رکھی وہ اللہ کے سپرد ہے. کوئی تعویل نہیں، کوئی تشبیہ نہیں. جیسے ہم چرپائی سے اترتے، یہ ہمارا نزول ہے، اللہ کا نزول نہیں. وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی طرف ایک قصہ منسوب ہے جو غلط ہے. وہ ممبر پر تھے تو کسی نے پوچھا اللہ کا نزول کیسا ہے؟ نیچے اترے اور کہا ایسا، اس طرح کا. باطل قصہ ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے. یعنی آپ کرسی سے اترے، چرپائی سے اترے، ممبر سے اترے تو ممبر آپ کے وجود سے خالی ہو گیا. اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا. اس کا نزول بڑا کمال کا، جس کی کیفیت وہی جانتا ہے. تو یہ عمل ان کا قیام اللیل کا، جس بنا پر وہ اللہ تعالیٰ سے ان ثوابوں اور ان جزاؤں کے مستحق بنے. اور پھر ایک اور عمل، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے. اسحار سحر کی جمع، یستغفرون مغفرت سے. سحری کے وقت وہ اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتے. اللہ اکبر، یہ ان کی تواضع. رات بھر قیام اللیل کیے، سجدوں پر سجدے کیے، تاکہ دل میں تکبر پیدا ہو کہ ہم نے بڑی عبادت کر ڈالی. نہیں، جو ہی عبادت ختم ہوئی، وقت سحر ہوا تو یا اللہ ہم گناہ گار، ہمیں معاف فرما دے. عبادت کا کبر نہیں ہے. کچھ لوگوں کی عبادت کا غرور ہوتا ہے. نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور جو باہر لوگ ہوتے ہیں ان کو گھورتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی اور یہ جہنمی. یہ غرور ہے عبادت کا، جو عبادت کے ثواب کو تباہ کر سکتی. تو یہ متقین کا شیوا. قیام اللیل کیا، تہجد پڑھے، صبح کا وقت ہوا اور تہجد کے وقت کے خاتمہ قریب ہے، تو یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم گناہ گار ہیں. غرور نہیں ہے، کبر نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا شیوا کہ وقت سحر استغفار کرتے ہیں اور خوب استغفار کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، طوبی لعبد وجد فی صحیفۃ یوم القیامہ استغفارا کثیرا. اس بندے کے لیے خوشخبری قیامت کے دن جس کے صحیفے میں استغفار کثیر ہو. جب اس کا صحیفہ کھولا جائے، عمل نامہ کھولا جائے، اس میں کثرت سے استغفار. یہ شیوا متقین کا، وقت سحر وہ خوب استغفار کرتے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے. ان کے مالوں میں، اموال مال کی جمع، ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا. سائل سوالی، سوال کرنے والا، اور محروم
یعنی سائل کے مقابلے میں ہے یہ. تو محروم کا معنی جو سوال نہ کرتا ہو. کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، متعفف ہوتے ہیں. متعفف وہ انسان کہ غربت کے باوجود سوال نہ کرے. تو ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا. یا پھر محروم کا ایک معنی یہ کہ جس کو آمدنی کے ذرائع میسر نہ ہو، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ملازمت نہیں، محروم ہے، وہ مال سے محروم ہے. تو ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا، یعنی خوب خرچ کرتے ہیں.